ایک شکر گزاری ہمارے خاندان کی طرف سے۔ بے شک وہ جب بیٹی جائے گی یونیورسٹی میں تو وہ خود آ کے ادھر 15 تاریخ سے پہلے جو اتوار آئے گا شکر گزاری کرے گی، مگر یہ گواہی بھی ہے کہ ہم 2 سال سے جس مقصد کے لیے ٹرائی کر رہے تھے ادھر نہیں ارینجمنٹ ہوا، مگر فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں اس کا میرٹ میں نام آ گیا، وہاں ہم نے ایڈمیشن کا کیا، خدا کے شکر گزار ہیں۔ مگر جو گواہی وہ یہ ہے کہ جب نام جس صبح آیا ہے میری جیب میں صرف 1000 روپے تھے اور فیس تقریباً 66,000 تھی اس کی، ہاسٹل کی اور ٹیوشن کی۔ تو جو بعض اوقات نا لوگ سمجھتے ہیں کہ پادریوں کا کیا سورس ہوتا ہے، پادریوں کا کلیسیا سورس ہے۔ ہم خدا کے خادم، ہم اس بات کے لیے پریشان نہیں ہوتے، مگر میں نے چند دوستوں کو ریکویسٹ کی، اگر ساروں کو بھی کرتا تو وہ ہو جانا تھا، تو میں ضرور ان کے نام لے کر ان کا شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد سے اظہر صاحب جنہوں نے یہ چرچ کی وائرنگ اور چرچ کا پینٹ اندر باہر سے ان کی طرف سے ہوا تھا، 8 شک کے وہ مشہور ہوئے ہیں، مگر اسلام آباد میں اچھا کام ہے، خدا نے انہیں بڑی برکت دی ہے۔ ان کو جب کہا فوراً انہوں نے اچھا رسپانس دیا۔ اور وکٹر جان میرے ماموں کا بیٹا اسلام آباد میں ہے، اس کو میں نے صرف اتنا کہا کہ اتنا ہے، اور اس نے بھی فوراً۔ اور ایلڈر مائیکل رانا میرا چھوٹا بھائی ہے، نیشنل چرچ میں ایلڈر ہے لاہور میں، اس نے بھی پیسے میں سپورٹ کیا۔ اور یہاں پر سر سلیم کو جب کہا بھی اب اتنے کم رہ گئے، باقی بھی میرے دوست تھے ادھر جو میری لسٹ میں تھے کہ اگر پورے نہیں ہوں گے تو ان کو میں ضرور، سر سلیم کا بھی میں شکر گزار ہوں، انہوں نے فوراً وہ سارا ہو گیا، داخلہ پے کر دیا، آج 3 بجے ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، کل وہ کاغذات جو ہیں ویریفیکیشن کے لیے وہ سارا داخلہ ہو جانا ہے۔ اور میں آپ پوری کلیسیا کا بھی شکر گزار ہوں، سارے آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت، جب بھی میں نے جس مقصد کے لیے ریکویسٹ کی ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، چاہے وکٹر آباد کی کلیسیا ہو یا چوک فوارے کی، تو میں آپ سب کا نہایت ہی مشکور ہوں۔ اور آگے آنے، یہ 6 مہینے کی فی ہے، آگے آنے والے میں بھی دنوں میں جیسے مہنگائی کا اثر آپ پر ہوتا ہے، گورنمنٹ کے آپ بہت سارے ملازم ہیں تو آپ کو وہ بڑھا دیتے ہیں، تو پادریوں کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھا کریں، مہنگائی کا اثر ادھر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اب بیٹی کی پڑھائی کے خرچ، میں آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس میں جو بیٹی کی پڑھائی کے معاملے میں ضرور، کیونکہ جو بچے یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں نا ماں باپ، ان کو پتہ ہے کہ کتنے خرچے لگتے ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں، تو ان باتوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں رکھیں۔ ہم خدا پر یقین رکھنے والے ہیں، خدا ساری ضرورتیں ہماری پوری کرتا ہے۔ شکریہ۔ اب ہم پیغام کی طرف آئیں۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کا جو کام ہے، یا ہمارے جسم میں بھی
خون کا بڑا اہم کام ہوتا ہے۔ بہت سارے سائنس کے اعلیٰ استاد بیٹھے، ان کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنا شاید میں کہیں تو بعد میں ضرور مجھے آپ کو حق ہے کہ میڈیکل کے حوالے سے آپ درست کر سکتے ہیں، مگر جتنا میرا ناقص علم ہے اس حوالے سے میں جلدی کوشش کروں گا۔ آج کیونکہ پاک سیکرامنٹ ہے، خداوند کے بدن اور خون میں ہم شریک ہوتے ہیں، تو جسمانی خون اور یسوع کے خون کے کام کا موازنہ کریں گے۔ یہ ضروری ہے تاکہ ہم مسیح کے خون کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے بات جو خون کا کام ہے وہ صفائی کا کام ہے۔ ہمارے انسانی بدن میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں یا ایسے خلیے یا ایسے مادے جو ہمارے باڈی کو نقصان دیتے ہیں، ان کو وہ صاف کرتا ہے، اور خون ان کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، سورس ہے، اٹھا کر لے جاتا ہے، چاہے وہ جگر میں لے جائے، چاہے وہ آپ کے نیچے گردوں میں لے جائے، یا جدھر بھی وہاں وہ صاف ہوتے اور فلٹر ہوتے ہیں۔ اور پہلا یوحنا پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے یسوع کے خون کے حوالے سے کہ اس کا خون ہمیں ساری ناراستی سے کیا کرتا ہے، یعنی ساری ناراستی کا مطلب یہ کہ ہمارے بدن کے جو گندے مادے ہیں، گناہ ہے، وہ ایک یسوع کا خون ہی واحد ایک وہ ذریعہ ہے جو ہماری ساری ناراستی کو کیا کرتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ متی 23 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع کا فرمان ہے، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفید پھری ہوئی قبر کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی انسان بظاہر جتنا ہی اچھا خوبصورت ہو، اچھا لباس ہو، اس کا رہن سہن بڑا اچھا ہو، مگر وہ یسوع مسیح اس سے ایسی قبر جو سفید ہی پھری ہوئی، چونا لگاؤ، دو باہر سے اچھی نظر آئے مگر اندر کا سسٹم سارا خراب ہو، اور وہ اس کا ہوتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں نہیں آتا، جو خداوند کے بدن اور خون میں شریک نہیں ہوتا، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا، اس کی یعنی بدن ایسا ہی ہے جیسے مسیح یہاں بیان کرتے ہیں کہ سفید قبر کی طرح ہے۔ اور پھر مکاشفہ 7ویں باب میں لکھا ہے کہ میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اپنے اعمال یا اپنے کام کے وسیلے سے نہیں۔ یہ وہ اعلیٰ لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر صاف کیے ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں گناہ سے دھو کر پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات، انسان کا خون ہو وہ جان کا منبع ہے۔ اگر کسی وجہ سے، کسی کٹ کی وجہ سے
या एक्सीडेंट या चोट की वजह से इंसान की डेथ उस वक़्त होती जब उसका खून बह जाता है। बेटी समीना ने एमरजेंसी में ज़्यादा काम किया बहावलपुर में, इधर का मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि एमरजेंसी एक्सीडेंटल मरीज़ आते तो वहाँ हमेशा ब्लड बैंक में एक्स्ट्रा ब्लड रखा जाता है। बाज़ औक़ात आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नौजवान लड़कों से ये आती रहती है अपील कि अपना ब्लड डोनेट करें ताकि उनकी जान बचाई जा सके। खुदावंद यीशु मसीह का खून यूहन्ना 6 बाब की 54 आयत में लिखा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। यानी जिस तरह इंसान का खून जान रखता है, जान का मंबा है, अगर इंसान का HB कम हो जाए एक लेवल से तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है हमेशा की ज़िंदगी उसी की है और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। और उसका मतलब है ना फिर कोई बीमारी होगी, ना कोई रोग होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी, बल्कि हमेशा खुशी के साथ खुदावंद लिखा है कि मैं उनके साथ सकूनत करूँगा। साढ़े नाल ये खुदावंद रवेगा तो फिर कादी फिक्र सानू, किसी चीज़ की कोई फिक्र ना होगी। और तीसरी बात, जब इंसान की डेथ होती है ना उदा जिस्म ठंडा हो जाता है, ठंडा पै गया जिस्म। और इंसानी खून का काम है जिस्मानी हरारत को बरकरार रखना, ये खून का काम है। यानी आपको 98 फॉरेन डिग्री का फॉरेन हाइट, पढ़े लिखे थे सारे मुंडे, हाँ 98 तक 98, यानी वो खून का काम होता है। इससे ऊपर हो तो फिर वो कोई इन्फेक्शन हो तो बुखार होता है, ठीक है। उस लेवल को पूरा रखता है, यानी ना कम होने देता है और ना ज़्यादा होने देता है। एक बड़ी खूबसूरत एक कलीसिया के लिए पैगाम था, मुकाशफा 3 बाब में, 3 बाब की 16वीं आयत लिखा है, पास चूँकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और ये लुदीकिया की कलीसिया को खुदावंद कहता है। मगर यहाँ खुदावंद कहता है तू ना गर्म है ना सर्द है, तेरा यानी कोई चीज़ नहीं तो मैं तुझे निकाल कर फेंक दूंगा। लेवल होना चाहिए, एक गर्म एक मखसूस, जिस तरह बदन की हालत है इसी तरह कलीसियाई तौर पर हमें भी ये हुक्म हुआ है कि हम सरगर्म रहें। और फिर मत्ती 24वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। बेदीनी के बढ़ जाने से क्या होगी कि पै गई है ना ठंडी के नहीं है। घरां दा अंदाज़ा ला लो, महल्लियां दा ला लो, गलियां दा ला लो, अपने खानदान दा भावें ला लो, साडे विच मुहब्बत ठंडी पै गई है। ਇਹਦਾ मतलब मसीह ਦਾ खून ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, मगर आखिर च मसीह की फरमाते ने, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। इस दुनिया की बेदीनी भावें वध जाए,
پر تواڈے اندر محبت دی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ فرمایا گیا ہے۔ مسیح کہہ رہا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا، یہ کہنا کہ اگر مجھ پہ کوئی کہتا ہے جی آپ ایسے ہو، آپ میں محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں الزام لگاؤں جی وہ فلانا بھی تھے انج ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ یہاں یسوع کہتا اپنے آپ کو ٹھیک کرو، جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اس دنیا میں ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور پھر بہت ساری باتیں ہیں، میں کوشش کروں گا کیونکہ پاک شراکت ہے جس میں جلدی جلدی سے خون جو ہے قوت کا منبع ہے، اور یسوع کا خون عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ پاک ترین مقام میں لے جانے کی ہمیں دیتا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی قوت دیتا ہے، اور یہ یسوع کا خون ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے۔ اور پھر ناگہانی ضرورت کے وقت خون ہمیں فوری طبی امداد دیتا ہے۔ جیسے ایمرجنسی کا میں نے پہلے بتایا، بلڈ لگانے کا مطلب یہی ہوتا ہے فوری طور پر اس کی طبی امداد کی جائے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہر طرح کے جو ہمیشہ کی زندگی کے کیمیائی مواد ہیں نا وہ پہنچاتا ہے، جس طرح عام خون بخشتا ہے۔ اور مکاشفہ 12ویں باب کی 11ویں آیت اگر ہم دیکھیں، مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، اور وہ برے کا خون اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز رکھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کر دی۔ یعنی خون ہمیں ابلیس پر غالب آنے کی قدرت دیتا ہے، ڈر اور خوف ہمارے اندر ختم کر دیتا ہے۔ زندگی، یہ مقدس پولس کہتا ہے جینا مسیح مرنا نفع، گھاٹے کی گل نہیں ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے مالک ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے خون بیماری کے خلاف لڑنے کی، کمزوری کے خلاف قوت بخشتا ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ خون میں خاص سیل ہے، جب آپ کو چوٹ لگتی ادھر جم جاتا ہے۔ کیوں جم جاتا ہے بتائیں ذرا؟ ہاں جی، تاکہ زیادہ بلڈ ضائع نہ ہو اور آپ کی زندگی، یعنی وہ مجمد کر دیتا ہے۔ اور یسوع کا خون ہمیں ایک مٹھ کر دیتا ہے، صلح کرا دیتا ہے۔ ہیلیلویا! یہ یسوع کے خون کی قدرت ہے کہ وہ ہماری باپ کے ساتھ صلح کراتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش دیتا ہے۔ اور اب کلسیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سارے نکالیں، اور ایک کوئی پڑھے اونچی اونچی، اس کے پیچھے سارے پڑھیں گے۔ اور اس کے خون کے سبب سے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ یہ آیت اس کا ضرور ورد کیا کریں، پڑھا کریں۔ اس لیے نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جب ڈر لگے تھے 23 زبور پڑھو، یہ غلط عقیدہ ہے، مگر یہ اس لیے ایک سچا واقعہ میں آپ کو اس آیت کا بتانا چاہتا ہوں۔ خاندانوں میں عموماً، میں اپنی گھر کی مثال سے پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ بہاولپور میں خزانچی صاحب ڈیوڈ تاج الدین ڈائسس کے بھی خزانچی ہیں، ان کی جب میں ادھر پادری تھا 42ویں سالگرہ تھی شادی کی، ابھی ہماری شادی کو 34 سال ہوئے ہیں۔ اچھا،
तो वो खाने की टेबल पर हम बैठे, मैं भी, वो भी, दोनों बिशप साहब भी, दोनों, बिशप लियो था। और उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि 42 साल हो गए असी एक बार ही नहीं लड़े। मैंने मजाक में डेविड साहब को कहा, मैं ये केड़ी गल है जे नहीं लड़े तो 42 दे तुसीं 100 साल भी कटे। मैं कहा सानू उदों 25-26 साल होए सन, 25-26 साल हो गए, रोज़ लड़ीदा तो एक दिन भी वखरे नहीं होए। इंसान है, गुस्सा आ जाता है, इंसान है, कुछ चीज़ें नापसंद भी होती हैं, घरों में होता है, मैं भी घर में गुस्से होता हूँ। मगर एक ख़ानदान किसी एक दुआगू खातून के पास आया, औरत आई, उसकी मियाँ बीवी अलहदा हो गए थे, तो वो सुलह करवाना चाहती थी। उसने कोशिश की, नहीं हुई, तो उस खातून ने इस आयत को रोज़ पढ़ना और उनके लिए दुआ करी। तो वो लिखती है कि एक हफ्ते बाद उसी बंदे का फ़ोन आया जो मेरा अटेंड नहीं करता था, और उसने खुद मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी से सुलह करना चाहता हूँ। यीशु का खून हमें इस तरह भी यकजा करता है। हालेलुया। तो जब भी घर में कोई मुश्किल हो, ऐसी लड़ाई परेशानी हो, ज़रूरी नहीं मियाँ बीवी हो, बच्चों में भी हो जाती है, बेटियाँ बेटों में भी हो जाती हैं, तो सरबराह के लिए ये ज़रूरी, ये आयत नोट कर लें और ये पढ़ें और उसको ज़हन में रख के कि खुदावंद मेरा ईमान है कि तेरा खून चाहे आसमान की हो, ज़मीन की हो, सब चीज़ों को यकजा करने की कुदरत रखता है। तो हमारे ख़ानदान को भी इको मोटे च रख, हमारी कलीसिया को भी यकजा रख, हमारे जो पाकिस्तान में कलीसियाँ सारे यकजा हो जाएं। एक दफ़ा यहाँ का, मैं इधर नहीं मिसाल आपके लिए देना अच्छा नहीं समझता, मगर ये ज़रूरी भी है, शायद किसी और कलीसिया में जाके मैं देता हूँ, कि एक दफ़ा ऐसा तनख्वाहों का इशू था, और यहाँ मशहूर था जी चिश्तियाँ दे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये इकट्ठे यूनिट नहीं होते। ये नहीं कि मेरे अंदर कोई खूबी है, मेरा खुदा पर ईमान था और मैंने कहा था ये मैं इकट्ठे करके दिखाऊंगा, और सारे इकट्ठे हो गए थे और एसी नू साह नहीं सी आ रहा। कुछ दोस्त जो इकट्ठे हुए थे, दूसरे कहते ए निगरान जेड़ा अपने नाल खलोता है ना, ये अपने नाल नहीं है, मैनू दस। मैं कहा अपने नाल खलोता है, नाल होए ना होए, नाल ते खलोता है ना, कहता नाल खलोता, बस फिर गल ही नहीं बड़ी। तो यीशु का खून हर जगह आपको यकजा करता है। और आज जो दौर आ रहा है ना मेरे बच्चों, मुश्किल हालात भी आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगी, तो ये जो पाकिस्तान में बात चलती है कि क्रिश्चियन इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये ज़हन से निकालें, क्योंकि हम यीशु के खून में सब एक हैं। तो यीशु का खून हमें यकजा रखता है अच्छी बात के लिए। कोई बुरी बात हो या झगड़े वाली बात मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसके लिए इकट्ठे हों, मगर जिसमें यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलती है, उसमें सबको एकमुठ हो जाना है। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। शुक्रिया।